الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. شہر بھٹکل کی ینگ مسلم سروس ایسوسی ایشن کی طرف سے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اجلاس آج منعقد ہو رہا ہے، یہ اس شہر کا ایک بہت بڑا اجلاس ہے. ایک وسیع میدان میں بڑی تعداد میں اہالیان بھٹکل جمع ہے. ظاہر ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی ہے کہ ہر مسلمان اس پر جان دیتا ہے. اپنے نبی کا ہر مسلمان فدائی ہے، شہدائی ہے. یہ چاہتا ہے کہ ان پر جان نچھاور کر دے، یہ چاہتا ہے کہ ان سے اپنی محبت کا اظہار کرے. اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، مسلمانوں کی آنکھوں کا نور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے دنیا انسانیت میں جو عظیم الشان انقلاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان انسانیت پر اور بالخصوص اہل ایمان پر دھرا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. جو لوگ ماننے والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ وہی فائدہ اٹھانے والے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کا جو عظیم احسان ہے اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. اور کہیں ارشاد فرمایا گیا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اے لوگوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے. ان کی حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے نمونے کے طور پر پیش فرمایا ہے. اور اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کو اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، اور اللہ کو جو یاد کرتے رہتے ہیں، کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، جن کے دل بیدار ہیں اور جن کی شبیں نمازوں سے اور دعاؤں سے زندہ ہیں، جو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے مانتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، اور انبیاء کرام کے سلسلے کا آپ پر اختتام ہوا ہے. آپ کی مہر لگ گئی ہے سلسلہ نبوت پر اور رسالت پر، اور آپ ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو کمال عطا کیا گیا ہے، عروج نصیب فرمایا گیا ہے. ایک سلسلہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے جس کو شروع کیا گیا، اور پھر ایک مرحلہ
حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، پھر ایک دور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر ایک سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر مختتم ہوا، اور یہ سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ بنی اسماعیل سے ایک ایسے فرزند ارجمند کا انتخاب کیا جائے جو پھر رہتی دنیا تک اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے جھنڈے کو بلند فرما دے اور تمام انسانوں کو یہ بات بتا دے کہ میں سب کا پیغمبر ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ اے تمام انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں، میں سب کا پیغمبر ہوں، میں لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا ہوں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، نہ دولت کی بنیاد پر، نہ سیاست ریاست اور حکومت کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، کسی بھی ایسی بنیاد کو قبول نہیں کیا جاتا ہے کہ جس کا عبدیت سے اور عبادت سے تعلق نہ ہو۔ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، یہ ایک رشتہ ہے جو سب کے درمیان قائم ہے اور مشترک ہے۔ باقی اور جو رشتے انسانوں نے اپنے درمیان قائم کر لیے ہیں وہ کمزور ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ان رشتوں کو قرار نہیں دیا گیا ہے، اور ان کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان تفریق کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور مختلف قبیلوں میں، خاندانوں میں تم کو اس لیے ہم نے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے پروردگار کا لحاظ کرنے والا اور اس سے شرم کرنے والا اور اس کے احکام کا خیال کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو ہر بات جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور جو نقطہ اتصال اور اشتراک کا ہے صرف انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ جنوں اور انسانوں کے درمیان، بلکہ حقیقت میں جمادات اور نباتات اور حیوانات اور انسانوں کے درمیان جو نقطہ اشتراک ہے وہ یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سب عبادت میں مشغول ہیں۔ کوئی اختیاری عبادت کر رہا ہے، کوئی اضطراری عبادت کر رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے نظام عبادت کے ساتھ ایسا مربوط کر دیا ہے کہ وہ اس سے ایک لمحے کے لیے ہٹ ہی نہیں سکتا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے یک گونا اختیار عطا فرمایا ہے تاکہ اس کا امتحان ہو سکے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا یہ سارا سلسلہ اور کاروبار ہے ہی آزمائش کے لیے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس زندگی کا کون صحیح استعمال کر رہا ہے اور کون اس کا استعمال صحیح نہیں کر رہا۔ لیکن پیدائش انسانوں کی اور جنوں کی اسی اختیاری عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں۔ تو اللہ کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان یہ حقیقی رشتہ ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جس کو یاد دلانے کے لیے، اس کی ذمہ داریاں بتانے کے لیے، اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے، پوری زندگی کو اسی کے سایہ تلے سمیٹنے کے لیے اور اسی کی چھتری کے نیچے رہنے کے لیے انبیاء کرام کی بعثت ہوئی۔ انہوں نے اپنی قوموں کو مخاطب کیا، اور رسولان اعظام اللہ کی طرف سے شریعتیں لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، نظام لے کر آئے، اور سب نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے جو بنیادی بات کہی وہ یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ عبودیت اور عبدیت کا تعلق قائم کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جس کے سامنے سر ٹیکا جائے، سر رکھا جائے،
ماتھا رکھ دیا جائے وہ صرف ذات اللہ کی ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کے ساتھ اسی بنیادی تعلق کو قائم کرنا اللہ نے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد متعین فرمایا ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کی طرف سے پیغمبر آتے رہے، نبی ظاہر ہوتے رہے، وہ یہی کام کرتے رہے، اور ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے منتخب فرمایا کہ انہیں کتابیں بھی عنایت فرمائی جائیں تاکہ وہ دستاویز بن جائیں اور ان کی طرف رجوع کیا جائے، انہی کی روشنی میں مسئلہ حل کیا جائے، عمل کیا جائے، وہ اللہ کے خاص پیغمبر تھے جن کو شریعتوں سے نوازا گیا، کتابوں سے نوازا گیا، اور جس وحدت کے ساتھ انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی، انسانی آبادی ایک نقطہ اتحاد پر قائم تھی، ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی تفرقہ نہیں تھا، کسی طرح کی دوئی نہیں تھی، سب کے سب ایک تھے، خاندان بھی ایک تھا، عقیدہ بھی ایک تھا، فکر بھی ایک تھی، اور نظام العمل بھی ایک تھا، دستور ان کا ایک تھا، ان کے درمیان تفرقہ نہیں تھا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ تفریقوں کو پسند ہی نہیں فرماتا ہے۔ اس نے انسانیت کو وحدت کے ساتھ پیدا فرمایا، پہلے مرد کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے اس کی تسکین کی خاطر اس کا جوڑا پیدا کیا گیا، آدم و حوا کے درمیان تعلق وہ قائم کیا گیا جو وحدت کا بھی ہے، محبت کا بھی ہے، ایک ایسا رشتہ محبت اور رشتہ مودت قائم کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ محبت کے درخت سے جو بیج وجود میں آئے وہ بھی محبت کے بیج تھے، ان کی اولاد کو بھی یہ محبت عطا کی گئی اور یہی سبق دیا گیا۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک تھے، ایک انجمن تھے، ایک چیز پر متفق تھے، ہر طرح کے انتشار و افتراق سے محفوظ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ پھر جب لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو برپا فرمایا، ان کو مبشر اور منذر بنایا، یہ کام ان کو سونپا کہ وہ لوگوں سے بات کریں، خطاب کریں، دعوت دیں، لوگوں کے درمیان کام کریں، اور جو بھی ان کی دعوت پر لبیک کہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، اس کو خوشخبری دے، جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضا کی خوشخبری، پیغمبر کی طرف سے، خود ان کی ذات کی طرف سے خوشخبری، اس کے لیے بشارتوں کا انتظام کیا جائے، اور جو لوگ نہ مانیں، روگردانی کریں، اعراض کریں، منہ پھیریں، انہیں ڈرا دیا جائے، بد انجامی سے ڈرا دیا جائے، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح وہ حقیقت ہے جس کو بتانے کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اللہ نے ان کے ساتھ جو کتابیں اتاری، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، حضرت نوح کے صحیفے ہوں، اور دیگر حضرات کے صحیفے ہوں جن کو زبور الاولین کہا گیا ہے، ان تمام صحیفوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ لوگوں کے لیے معیار بن جائے، میزان بن جائے، پیمانہ بن جائے، اس سے ناپا جائے، اس سے تولا جائے، اس سے جانچا جائے، اس کی روشنی میں کسی بات کو سمجھا جائے، لوگ اپنے طور پر کسی بات کو نہ طے کریں، اپنی رائے کو فیصل نہ مانیں، اپنے رجحانات کو اصل قرار نہ دیں، بلکہ اللہ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہماری مشین بنائی ہے، جس نے اس کے ایک ایک پرزے کو تیار فرمایا ہے، وہ کیا کہتا ہے اپنی گائیڈ بک میں، اس کی طرف سے رہنمائی کیا اور ہدایت کیا ہے۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو سمجھے۔ ظاہر ہے کہ جو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے اللہ سے رشتہ توڑ دینا چاہتا ہے، اور اللہ سے رشتہ توڑنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ پھر شیطان سے رشتہ جوڑنا ہے۔
دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو انسان رحمان سے تعلق قائم کر لے یا شیطان سے تعلق قائم کر لے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. قرآن پاک میں جا بجا متنبع فرمایا گیا ہے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر مت چلنا، اس کے ہاتھوں اغوا مت ہو جانا. اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ کے پیغمبروں سے تعلق رکھنا، اللہ کی کتابوں کو مرجع سمجھنا، ریفرنس بک، یہ سمجھنا کہ یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ہمارے لیے اس کی حیثیت جج کی ہے، چیف جسٹس کی ہے، ہمیں اسی سے رجوع کرنا ہے، فیصلہ اسی سے لینا ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. تو جو اختلافات بھی ان کے درمیان پیدا ہوں انہیں چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں. یہ وہ سلسلہ تھا جو چلتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسانیت میں انحراف کے راستے پیدا ہوتے رہے، لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر پڑتے رہے. اگرچہ ڈرا دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. فرما دیا گیا قرآن پاک میں، نبی اس کے ذریعے سے اعلان کیا گیا کہ یہ ہے صحیح راستہ ہمارا، اور یہ وہی راستہ ہے جس کی ہدایت ہر بندے مومن نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے بار بار مانگتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے. یہ ہماری حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمارے ضمیر کی پکار ہے، ہمارے دل کی ہر دھڑکن ہدایت چاہتی ہے، دماغ کا ہر سوچ ہر فکر ہدایت چاہتا ہے، ہمارے اعضاء کا ہر فنکشن اور عمل ہدایت چاہتا ہے. اگر ہدایت سے محرومی ہو جائے تو انسان صحیح بات سوچ نہیں سکتا، صحیح بات کہہ نہیں سکتا، دل میں صحیح خیال اور نیت لا نہیں سکتا، کسی پرزے کے صحیح استعمال کر نہیں سکتا. ہدایت تو سب سے بڑی نعمت ہے، اور ظاہر ہے کہ مرکز ہدایت اللہ کے پاس ہے، اصل ہادی وہ ہے، لیکن اس مرکز سے ہدایت بذریعہ وحی پیغمبروں کو عطا فرمائی جاتی رہی اور نبیوں کو عطا فرمائی جاتی رہی. وحی ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کو صحیح معلومات حاصل ہوتی ہیں، جو قطعی ہوتی ہیں، مستحکم ہوتی ہیں، 100% سچی ہوتی ہیں، ان میں احتمال ہوتا ہی نہیں، کسی طرح کے تردد کا امکان ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ جو قطعیات کا مالک ہے، جس کے سامنے حقائق ماضی کے بھی ہیں، حال کے بھی ہیں، مستقبل کے بھی ہیں، جس کا علم اتنا وسیع و عریض ہے کہ کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو علم سے اوجھل ہو، درخت کا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جو اس کے علم سے اوجھل ہو. اس کے علم کی بنیاد پر اس کی وحی کا نزول ہوتا ہے، اور بڑی حفاظت کے ساتھ فرشتے اس وحی کو لے کر آتے ہیں، اور پیغمبر کو اس سے نوازا جاتا ہے، اور پھر پیغمبر کو لوگوں کے لیے رہبر بنایا جاتا ہے، اور ان کی ذات کو معصوم بھی بنا دیا جاتا ہے کہ گناہ کا ان کے ہاں گزر ہی نہ ہو، تاکہ یہ امکان ہی نہ رہ جائے کہ پیغمبر سے ہی غلطی ہوئی تو مجھ سے غلطی ہو گئی. پیغمبر سے غلطی ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خطا سے، گناہ سے، غلطیوں سے ان کی ذات کو محفوظ فرما دیا ہے، اور اگر کبھی اجتہادی طور پر کوئی بات غلط سرزد ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے، ورنہ اس صراط مستقیم سے یہ بھٹکا دیں گے اور صحیح جگہ پر پھر تم قائم نہیں رہ سکو گے. یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اپنے بندوں تک اطلاعات صحیح طور پر پہنچائی جاتی رہے، یہاں تک کہ یہ فیصلہ ہوا کہ محدود دائرے میں کسی قوم کو مخاطب کرنے، کسی علاقے میں کسی رہبر کو برپا کرنے کا جو عمل جاری و ساری تھا، اب اس کی تکمیل اس طرح کی جائے کہ دنیا کا کوئی انسان اور اس عالم سفلی اور عالم بالا کا کوئی جن ایسا باقی نہ رہ جائے جس پر اللہ کی وحی کی حجت تمام نہ کر دی جائے، جس تک پیغمبر کے ذریعے اور پھر پیغمبر کے بعد امت کے ذریعے بات پہنچا نہ دی جائے. لہذا اعلان کر دیا گیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں
اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں. اب نبوت نہیں ہوگی، رسالت نہیں ہوگی، وحی نہیں آئے گی. کوئی بھی اب یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میرا راست رابطہ اللہ سے ہے اور اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے اور پھر اس بات کو اس کے اس دعوے کی بنیاد پر حجت سمجھا جائے. ایسا نہیں ہوگا. یہ بات پیغمبر پر آ کر ختم ہو گئی ہے کہ ان کی ہر بات حجت ہے، اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ خواہش نفسانی کی بنیاد پر، محض اپنے رجحانات کی بنیاد پر لوگوں سے باتیں نہیں کرتے. یہ ان کا کام ہی نہیں ہوتا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ خواہش کی بنیاد پر بات نہیں فرماتے ہیں بلکہ وحی الہی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ کا پیغام ان تک آتا ہے، پھر ان کو حکم ہے کہ وہ بے کم و کاست پیغام الہی تمام لوگوں تک پہنچا دیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے رسول، اے پیغمبر، جو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، آپ تمام لوگوں تک اسے پہنچا دیں. بالواسطہ پہنچائیں یا بلا واسطہ پہنچائیں، لیکن یہ ذمہ داری آپ پر عائد کی جا رہی ہے. پوری انسانیت کا آپ کو پیغمبر بنایا گیا ہے، لہذا تمام لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے اور بات پوری پہنچنی چاہیے، بات ناقص نہیں پہنچنی چاہیے. اللہ کی طرف سے جو ہدایات عقائد کے بارے میں دی گئی ہیں، عبادات کے بارے میں دی گئی، معاشرت کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں، سماجی مسائل کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں، تمدن کے بارے میں، معاشیات کے سلسلے میں، سیاسیات کے بارے میں تقل ہی نہیں کرنا ہے بلکہ انہیں نافذ کرنا ہے، معاشرے میں جاری و ساری کرنا ہے. ایک حکم اگر یہ فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا کہیں فرمایا ان علیک الا البلاغ، تو دوسری جگہ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. ہم نے ایک شریعت دی ہے، آپ کو ایک قانون دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، اس پر چلنا ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنی بھی باتیں ہیں جو خیالات ہیں، فلسفے اور افکار ہیں، ان کی پیروی مت کیجیے گا. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہہ دیجئے صاف طور پر گائیڈنس اللہ کی گائیڈنس، ہدایت اللہ کی ہدایت، رہنمائی اللہ کی رہنمائی، اور اللہ کی رہنمائی کے ساتھ ہم کسی اور کی رہنمائی کو خلط ملط نہیں کریں گے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رہنمائی کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حاصل کریں گے، پھر نبی کی بات کی تشریح صحابی سے حاصل کریں گے، صحابی کی بات کی تشریح کے لیے تابعی کی طرف رجوع کریں گے، اور تابعین کی باتیں سمجھنے کے لیے بلکہ قرآن کی اور حدیث کی اور صحابہ کی اور تابعین کی اور اتباع تابعین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ائمہ کی طرف رجوع کریں گے، فقہا کی طرف رجوع کریں گے، قانون دانوں کی طرف رجوع کریں گے، ابو حنیفہ کی طرف، مالک کی طرف، شافعی کی طرف، احمد کی طرف رجوع کریں گے، ابن مبارک، لیث ابن سعد، اوزاعی، اسحاق ابن راہویہ، اور اسی طرح بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ فقہا جو اسلامی قانون کی معرفت رکھنے والے اور اس کی مہارت رکھنے والے تھے، جنہوں نے قرآن پر بھی غور کیا اور حدیثوں پر بھی، صحابہ کرام کے اقوال کا مطالعہ بھی کیا اور تابعین کا بھی، پوری زندگی کا جائزہ لیا اور ہر حکم کی حیثیت کو متعین کرنے کی کوشش کی، اور امت کے لیے ایک اتنی عظیم الشان خدمت انجام دی جس کا سچی بات یہ ہے شکریہ ادا پوری ملت بھی مل کر نہیں کر سکتی. ان کے ذریعے سے قانون مرتب ہو گیا، منظم ہو گیا، آسان ہو گیا، ہر شخص کی پہنچ کے دائرے میں آ گیا، اور کسی کے لیے دشواری باقی نہیں رہ گئی. ہر فرد کو بھی اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے اور حدیث کی تشریح کرے
اور فقہ کو مرتب کرے اور مسائل کا کلاسیفیکیشن کا کام انجام دے، درجہ بندی ان کی کرے. ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ ناممکنات میں سے ہے، عامی اور خاصی اپنے درمیان بڑا فرق رکھتے ہیں، تو یہ سارے انتظامات ہو. بہرحال اللہ کی طرف سے آخری نبی کی بعثت ہوئی اور آخری نبی کو نبوت کے بعد تقریباً 23 سال کا عرصہ ملا. کچھ دنوں کی کمی بیشی شمار کی جا سکتی ہے. 23 سال کا عرصہ ملا جس میں 13 سال مکی زندگی کے اور 10 سال مدنی زندگی کے رہے. اور مکہ مکرمہ کی صورتحال ویسی تھی جیسی صورتحال کا سامنا حضرت عیسیٰ کو ہوا تھا، اور مصر میں حضرت موسیٰ کو ہوا تھا، اور احقاف میں حضرت ہود کو ہوا تھا، اور تبوک سے کچھ پہلے وادی القرا اور اس بستی میں جس کو بعد میں مدائن صالح کہا گیا، صالح کو ہوا تھا. مدین میں شعیب کو ہوا تھا، صدوم میں لوط کو ہوا تھا، اور عراق کے علاقے ار میں ابراہیم کو ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ. جو تجربات انہیں پیش آئے تھے، جن چیزوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا تھا، شرک کا، کفر کا، الحاد کا، ظلم کا، سنگدلی کا، قساوت کا، شراب کا، جو کا، ماحول کی ہر طرح کی خرابی کا، ہر پیغمبر کو تقریباً اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آخری پیغمبر کیونکہ پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کی بعثت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، جہاں انسانیت اس دور میں اس صورتحال سے دوچار تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا میں شاید سب سے زیادہ ظلمت یہی، سب سے زیادہ جہالت یہی ہے، سب سے زیادہ پیغمبروں کے مشن سے ناواقفیت یہیں پر ہے، اور سب سے زیادہ ظلم و سنگدلی و ذاتی یہیں پر ہے. ننھی منی بچی جو ابھی پیدا ہوئی اس کو زندہ درگور یہی کیا جا رہا ہے. ایک ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی بعثت فرمائی، اور قرآن پاک ان کو عطا فرمایا گیا ایک معجزے کے طور پر. اور اس قرآن پاک کو معجزانہ صلاحیتوں سے لیس کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت اپنے نبی کو دی کہ اس کو دعوت کا ذریعہ بنایا جائے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کی جائے، قرآن کے ذریعے ذہن سازی کی جائے، قرآن کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کیا جائے، قرآن اساس و بنیاد ہو، قرآن جڑوں میں اترا ہوا ہو، اور قرآن ہی کی تراوٹ تمام شاخوں کے اندر اور تمام پتوں کے اندر موجود ہو. فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. قرآن کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ کیجئے، سبق پڑھائیے، نصیحت کیجئے جن کے اندر بھی خوف ہے. میرا خوف ہے، اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈر ہے. جو سمجھتے ہیں کہ انجام خراب ہو سکتا ہے اور پھر سزا مل سکتی ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے، جن کے دماغ کے اندر ابھی صحیح فکر موجود ہے، قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کیجئے. اور کہیں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس قرآن کے ذریعے ان سے جہاد کیجئے. اور جہاد کے معنی جدوجہد کے ہیں، محنت اور کوشش کے ہیں. قرآن کو ذریعہ بنائیے اپنی دعوتی جدوجہد کا. ذہن سازی کی جو جدوجہد آپ کو کرنا ہے، ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں جہاد قتال کے معنی میں نہیں ہو رہا تھا. وہاں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ نہیں چلانا ہے، ریاکشن میں نہیں آنا ہے، غصہ نہیں ہونا ہے، تیش میں نہیں آ جانا ہے. حلم کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ لوگوں کو اپنی بات سمجھانی ہے، اور کہتے ہی رہنا ہے، کہتے ہی رہنا ہے. لوگوں کی طرف سے کتنا ہی سخت ریاکشن کیوں نہ ہو، گالی گلوچ ہو، اینٹیں مارے جائیں، کانٹے بچھائے جائیں، کچھ بھی ہو، ہماری طرف سے اس کے بدلے میں صبر ہوگا، ہماری طرف سے اس کے بدلے میں دعائیں ہوں گی، ہماری طرف سے اس کے بدلے میں خیرخواہی ہوگی. یہ وہ تلقین تھی جو فرمائی گئی کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ. ہاتھ رو کے رکھو اور اللہ سے تعلق قائم رکھو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، نماز کے ذریعے بیٹری چارج کرتے رہو. تمہارے اندر جو کمی پیدا ہو اس کمی کو دور کرو. بیٹری کمزور ہو جائے تو نماز کے ذریعے سے پھر اس کو چارج کر لو اور پھر اپنا کام شروع کرو. ابتدا میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بیٹری چارج کرو تاکہ دن میں کام صحیح ہو.
سورہ مزمل نازل ہی کی گئی اس بنیادی ہدایت کے لیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن میں کیونکہ بڑے کام کرنے ہیں، بڑی دوڑ دھوپ کرنی ہے، اور لفظ جو استعمال کیا گیا سبحن کا، جس کے معنی پیراکی کے آتے ہیں. جیسے دریا میں یا سمندر میں کوئی پیراکی کر رہا ہو، بڑی ورزش کا کام ہے، بڑی محنت کا کام ہے، جیسے پیراکی ہوتی ہے ویسے فرمایا کہ تمہیں دن میں کیونکہ لوگوں کے درمیان باطل کی نہر میں پیراکی کرنی ہے اور کام کرنا ہے، اس لیے تمہیں رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. پوری رات عبادت کرو، یا 2/3 رات، یا آدھی رات، یا 1/3 رات، اور کم سے کم اس کے چھٹا حصہ اللہ کے حضور کھڑے ہو، اس سے مانگو، اس سے لو لگاؤ، کیونکہ جو طاقت ملے گی اس کے پاس سے ملے گی. تم اپنے پاس سے، اپنے وجود سے طاقت حاصل نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا ہوا ہے، لہذا انسان نہ اپنے اندر سے طاقت حاصل کر سکتا ہے، نہ طاقت کا دعویٰ کر سکتا ہے. جو طاقت کا دعویٰ کرتا ہے متکبر ہے، جو طاقت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اندھا بہرا ہے، اور جو کمزوری کا اعتراف کرتا ہے وہی بندہ ہے. اسی کے اندر عبدیت ہے اور عبادت کی لذت ہے اور اس کی حلاوت ہے. تو نبی کو یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے مدد لیتے رہیے اور لوگوں کے درمیان کام کرتے رہیے، اور لوگوں کی طرف سے جو کچھ بھی ہو اس میں صبرن جمیلہ کا عمل اختیار کیجئے. فاصبر صبرن جمیلہ، ایسا صبر کیجئے جس میں حسن ہو، جمال ہو، خوبصورتی ہو. صبر ایسا نہ ہو جس میں جھنجھلاہٹ ہو، جس میں چلبلاہٹ ہو، جس میں بےتابی ہو. صبر بھی اچھا صبر، ایسا صبر کہ جس کا اثر بھی اچھا پڑے. اسی لیے دعوت کے اصول بھی بیان کر دیے گئے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. دعوت بڑا عمل ہے، یہ ایک سرسری عمل نہیں ہے. اس کا تعلق صفات سے، خصوصیات سے، اس کا تعلق انسان کی تربیت سے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اللہ کی طرف بلانا ہے، اپنی طرف نہیں بلانا ہے. ہمیں دعوت جو دینا ہے وہ دعوت یہ ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف چلو، نبی والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. دعوت یہ نہیں کہ میرے ساتھی بن جاؤ، میری مدد کرو اور بس میرا تعاون کرو. ظاہر ہے کہ جب پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ مجھے مانو تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو پیغمبر کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے. تو چونکہ پیغمبر اللہ کے ترجمان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں، اس لیے پیغمبر کی بات ماننے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بات مانی جا رہی ہے. اور دعوت کا اصول یہ ہے کہ دعوت خالصتاً اللہ کے لیے دی جائے، اللہ کی طرف دی جائے. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صحیح کرے، عمل اپنا درست رکھنے کی کوشش کرتا رہے. ایسا نہ ہو کہ دعوت میں اور عمل میں تضاد ہو، ایسا نہ ہو کہ بات میں اور انسان کے کام میں کنٹرڈکشن ہو، دونوں ایک دوسرے سے متضاد و متصادم ہو. یہ نہیں ہونا ہے. عمل بھی اللہ کے لیے، قول بھی اللہ کے لیے، دعوت بھی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہی لوگوں کو بلانا ہے اور پکارنا ہے. تو فرمایا کہ صالح عمل کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دی جانی ہے، اور اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. لیکن جہاں یہ حکم ہے وہیں ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور بدی یہ دونوں برابر نہیں. نیکی کا جواب تو نیکی ہونا ہی ہے، بدی کا جواب بھی نیکی ہونی ہے. بدی کا جواب بدی نہیں. جس طرح نجاست کی طہارت کے لیے صاف شفاف پاک پانی استعمال کیا جاتا ہے،
نجاست کو دور کرنے کے لیے نجاست کا استعمال بے عقلی، حماقت اور ناسمجھی ہی نہیں بلکہ جنون ہے کہ پیشاب کی طہارت کے لیے پیشاب استعمال کیا جائے اور دیگر غلاظتوں کو دور کرنے کے لیے غلاظتیں استعمال کی جائے. جیسے ہم یہاں پر ایک کامن سینس کی بنیاد پر حقیقت جانتے ہیں کہ حسی نجاست کو حسی نجاست سے دور کرنے کا مطلب جنون ہے، ایسے ہی معنوی نجاست کو اگر ہم نے معنوی نجاست سے دور کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی جنون ہے. گالی کا جواب اگر گالی ہے تو پھر آپ مومن نہیں. ٹھیک ہے، ایک اللہ کی طرف سے عدل و انصاف کے ضابطوں کو پورا کرنے کے لیے قانون میں سہولتیں بھی دی گئی ہیں اور کوئی کسی کے عمل کا جواب دے بھی سکتا ہے، اگرچہ اس میں پابندی یہ ہے کہ حد سے بالکل آگے نہ ہو، ذاتی نہ ہو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. یہ حکم فرمایا گیا کہ اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہی ہے، کسی کے عمل کا جواب دینا ہی ہے، کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تمہیں بھی اس کے ساتھ زیادتی کرنی ہے تو اتنے ہی حدود میں، پھر اس سے زیادہ نہیں، لیکن صبر کرنا زیادہ بہتر ہے، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے. اس کو پسند کیا گیا اور پیغمبروں کا تو ظاہر ہے کہ یہی طریقہ تھا. اسی طریقے سے وہ دل جیتتے تھے اور اسی طریقے سے ان کے دشمن ان کے دوست بن جاتے تھے. فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. برائی کو دور کرنا ہے تو بھلائی سے کرنا ہوگا. اگر معاشرے میں کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے کسی دوسری خرابی کو مقابلے میں نہیں لایا جائے گا، اور کسی کی طرف سے ظلم ہے تو ظلم نہیں کیا جائے گا، ذاتی ہے تو ذاتی نہیں کی جائے گی. یہ انبیائی طریقہ نہیں. انبیائی طریقہ یہی ہے کہ بھلائی کے ذریعے برائی کو دفع کیا جائے گا، نجاست کو پاک چیز کے ذریعے سے دور کیا جائے گا. تو یہ وہ ہدایت ہے جو ہر داعی کو خاص طور پر دی جا رہی، کیونکہ دعوت کا عمل بڑے صبر کا عمل ہوتا ہے. اس میں انسان کو اتنے مختلف لوگوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایسے ایسے تجربے کرنے پڑتے ہیں کڑوے کسیلے کہ اگر برداشت کی طاقت نہ ہو تو انسان پہلے ہی مرحلے میں بھاگ کھڑا ہوگا، بے چین ہو جائے گا، جواب دے دے گا، اور دعوت کے ساتھ پھر استقامت نہیں ہوگی. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں ہو سکے گا. نوح علیہ السلام 950 سال تک استقامت کے ساتھ پے بپے مسلسل اور مکرر دعوت دیتے رہے. واقعہ یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی برداشت کی وہ کون سی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ اتنے طویل عرصے تک ایک مضمون جو اللہ کی عبادت سے متعلق تھا، توحید سے متعلق تھا، شرک کی مذمت سے متعلق تھا، اسی موضوع کو مکرر سے کرر 1 سال 2 سال نہیں، 10 سال 15 سال نہیں، 950 سال تک ان کے ذمے کیا گیا اور وہ اسی کو بار بار کہتے رہے. اور ظاہر ہے کہ کس طرح کہتے رہے کہ ان کی طرف سے کبھی بھی کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا گیا، ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا گیا. ادفع باللتی ہی احسن، تو جو برائی ہو اس کو اچھے طریقے پر دور کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور جس دوسرے کے درمیان دشمنی ہوگی وہ دوستی میں بدل جائے گی، وہ تمہارا دوست ہو جائے گا، اس لیے کہ تمہارے اخلاق دوسروں کو تمہارا دوست بنا دیں گے. اور تمہارے اور لوگوں کے درمیان جو کھائیاں حائل ہوں گی، خندقیں ہوں گی، پاٹ دی جائیں گی. جو دریا ہوگا اس کو پاٹ دیا جائے گا، اس پر پل بنا دیا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام افراد ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. جو ضدی ہوگا، جو انادی ہوگا، بات نہیں مانے گا لیکن پھر وہ اپنی قبر کھودے گا، وہ اپنے کو نقصان پہنچائے گا. پیغمبر اس کو اس پوزیشن میں نہیں لے جا رہا ہے کہ وہ ضدی بن جائے، انادی بن جائے. پیغمبر کا تو کام یہ ہے کہ ضدوں کو توڑ دیا جائے، اناد کو ختم کر دیا جائے، دشمنی کو دور کر دیا جائے، اور جس کے اندر بال پڑ گیا ہو اس کو ختم کر دیا جائے، کوئی کانٹا چبھ گیا ہو تو اس کو نکال دیا جائے. کام تو پیغمبروں کے ذمہ یہ کیا گیا.
اور اسی بنیاد پر جو بات فرمائی گئی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کرو جو دلوں میں اترنے والی ہو۔ موعظہ اس بات کو کہتے ہیں جو دل کو اپیل کرے، دماغ کو اپیل کرے، اس بات کو کہو اور اس کو بھی پتھر کی طرح مت پھینکو، بلکہ اس طرح کہو کہ وہ مستحسن ہو، بات بھی اچھی ہو، الفاظ بھی اچھے ہو، لہجہ بھی اچھا ہو، اور سننے والا اس کا اچھا اثر قبول کرنے والا۔ اور وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر بحث کی نوبت آ جائے، مذاکرہ کرنا پڑے، صورتحال ایسی ہو کہ بات آسانی سے نہیں قبول کی جا رہی ہے اور مباحثہ کرنا ہے، تو اس میں بھی یہ فرمایا کہ مباحثہ اچھے طریقے پر کرو، یعنی مباحثہ بھی اس لیے مت کرو کہ مجھے غالب آنا ہے، یہ پہلے سے طے کر لیا کہ مجھے غالب آنا ہے، دوسرے کو زیر کرنا ہے، تو ایسا مباحثہ مخلصانہ نہیں ہوتا، منصفانہ نہیں ہوتا، اس میں نیت میں کھوٹ ہو جاتا ہے، اور جب نیت میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان جو بات کرتا ہے اس بات میں غلبے کی کوشش کے نتیجے میں اس کی باتوں میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے اور اپنے غلبے کی کوشش ہر ممکن طریقے پر کرتا ہے، جائز ہو یا ناجائز۔ یہاں یہ فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے پر گفتگو کرو، اچھے طریقے پر مطمئن کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال یہ وہ ہدایات ہیں جن کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم کے دور میں اور اس کے ماں بعد کے دور میں جب حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو تمہارے قریبی تعلق والے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، انہیں آگاہ کرو، صحیح بات انہیں بتاؤ، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ پہلی ذمہ داری ظاہر ہے کہ انہی کی ہے، جس طرح یہ حکم ہے کہ ابدأ بمن تعول، جو تمہارے دست نگر ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہارے والدین ہیں، گھر میں رہنے والے وہ افراد ہیں جو تمہارے محتاج ہیں، ان سے ابتدا کرو، یعنی خرچ کی ابتدا ان سے کرو۔ سب سے پہلے استحقاق تمہارے بچوں کا، تمہاری بیوی کا، تمہارے والدین کا ہے، ان کی ذمہ داری تم پر ہے، پھر درجہ بدرجہ جو اس سے زیادہ دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، جو پڑوس کے ہیں ان کا حق ہے، اور جو اس کے بعد کے تعلق والے ہیں ان کا حق ہے۔ تو اس طرح حقوق کو جس طرح ادا کرنا چاہیے اس لحاظ کے ساتھ کہ کس کا حق بنتا ہے، ایک طرف یہ حقوق عائد کیے گئے ہیں، دوسری طرف وہ حقوق بھی ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جن کا تعلق ہدایت سے ہے، جن کا تعلق دعوت سے ہے۔ اور اسی طرح جب مسئلہ بحث و مباحثے کا آئے تو اس میں بھی حقوق کو پوری طرح سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، اور سب سے پہلے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ پھر 3 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ فرمایا گیا کہ آپ کھل کر بات کیجئے، خفیہ دعوت کا دور گزر گیا اور محدود مرحلہ بھی گزر گیا، اب کھلم کھلا بولیے، چوراہوں پر پہاڑیوں پر سے پکار کے لوگوں سے کہیے کہ ہر قوم اور ہر فرد بشر تک بات پہنچ جائے، یہ حکم آ گیا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، توحیدی نظام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اپنی بت پرستی میں اور قبر پرستی میں اور غلط نظاموں کی پرستش میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، ان سے ابھی آپ اعراض کیجئے، ان کو ابھی منہ مت لگائیے اور مت چھیڑیے، نہ ان کے ریاکشن سے متاثر ہوئیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اور جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ
मुस्तहज़ीन, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या उड़ाएंगे उनसे हम निमट लेंगे। जो लोग आपकी औलाद की वफात पर खुश हो रहे हैं कि मोहम्मद की तो जड़ काट दी गई, हम उनसे निमट लेंगे और उनके खानदानों की जड़ें काट देंगे और आपके नाम को बुलंद बाला करेंगे। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हमने आपको कौसर व तस्नीम अता कर दिया, हमने आपको हर नेमत भरपूर तरीके पर अता कर दी। अब आप अल्लाह की इबादत करते रहिए, कुर्बानी करते रहिए। जो लोग आपसे दुश्मनी करते हैं, आप पर ऐब लगाते हैं, तरह तरह के एतराज़ात करते हैं, अल्लाह इनकी जड़ें काट देगा, इनका नाम व निशान बाकी नहीं रहेगा और इनकी औलाद न अपने असलाफ को याद करेगी और न असलाफ के लिए औलाद का सही इंतजाम होगा। ये अबतर होंगे, दुम्बुरीदा, जिनकी जड़ें कटी हुई होंगी। ये जवाब दिया गया उन लोगों को जो नबी के मुखालिफ, नबी की दावत के मुखालिफ, नबी के निज़ाम के मुखालिफ खड़े हुए थे और नबी पर एतराज़ कर रहे थे। और याद रखा जाए कि नबी पर एतराज़ की जब बात आती है तो हमारा जहन मुंतकिल हो जाता है सलमान रुश्दी की तरफ, तस्लीमा नसरीन की तरफ और इन जैसे बेहुदा और बदगोर, खबीस और जलील इंसानों की तरफ जहन मुंतकिल हो जाता है कि वो हैं जो बदगोई कर रहे हैं और बदतहजीबी और गुस्ताखी कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुसलमान जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते को छोड़कर आपके दुश्मनों के तरीके को इख्तियार कर रहा है तो उस वक्त फिर जाहिर है कि वो नबी के साथ बेअदबी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है। नबी को इसलिए भेजा गया था कि उनकी इताअत की जाए। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने पैगंबर जो भी भेजा इसीलिए भेजा कि उसकी बात मानी जाए, उसकी इताअत की जाए, उसकी जिंदगी को देखा जाए, उसकी सीरत पढ़ी जाए, उसकी हदीसों का मुताला किया जाए, देखा जाए कि मेरी जिंदगी में कितनी सुन्नतें दाखिल हुई और कौन कौन सी बाकी, मेरे घर में किन सुन्नतों पर अमल हो रहा है। और सुन्नतों से मुराद हुजूर के तरीके हैं। जाहिर है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वो भी हैं जो फ़र्ज़ हैं, वो भी हैं जो वाजिब हैं, वो भी हैं जो मसनून हैं, वो भी हैं जो मुस्ताहब हैं, वो भी हैं जो मुबाह के दर्जे में हैं। आपके तरीके वो सब हैं कि जो आपकी सीरत से मुताल्लिक़ हैं और आपकी कौली हदीसें और फेली हदीसें जो कुतुब हदीस में नकल की गई हैं वो असलन आपके तरीक़ों का बयान है। और आपके उन तरीक़ों को इख्तियार करने के लिए लाजिमन हर मुसलमान को कुरान पाक की तरफ रुजू करना है, हर मुसलमान को हदीस नबवी की तरफ रुजू करना है, हर मुसलमान को कुरान पाक पढ़ना है, उसका तर्जुमा पढ़ना है, उसके मज़ामीन से और मानों से वाकिफ़ होना है। पैगम्बर से निस्बत का मतलब ही है, पैगंबर के साथ निस्बत हमारी सिर्फ जज्बाती नहीं है, सिर्फ वक्ती नहीं है, सिर्फ मीलाद से मुताल्लिक़ नहीं है, सिर्फ नाज से मुताल्लिक़ नहीं है। जाहिर है कि ये एक महदूद दायरे का अमल है और वक्ती अमल है जो हम मुतालबा किया गया है। और अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का जो वादा फरमाया है वो इस शर्त के साथ फरमाया है कि कह दीजिए इनसे कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी बात मानो। अगर नबी की बात मानी जाएगी, उनके तरीक़े को इख्तियार किया जाएगा, तब अल्लाह की मोहब्बत मौऊद होगी। वादा भी अल्लाह का और वादा पूरा होगा कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। लेकिन अगर नबी की इताअत नहीं की जा रही है तो फिर ये नबी से ताल्लुक़ नहीं है, नबी से ये निस्बत नहीं है। बहरहाल मक्की दौर का एक तकाजा है, अगर हम मक्की दौर वाले हालात में हों तो हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि हम उस दौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को और सहाबा किराम के अमल को अपने सामने रखें और ये तय करें कि हम मक्की ज़िंदगी के लाए अमल को इख्तियार करके हर इंसान तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसपास के सफ़र फरमाते थे और बिलखुसूस मिना में जब हाजियों का इज्तिमा होता था, एक मेला, एक बड़ा ज़बरदस्त मेला सालाना लगता था, तो उस मौके पर आप उस मेले में जाते थे और
میلے کے لوگوں سے جو مختلف قبائل کے نمائندے ہوتے تھے ملاقات کرتے تھے، اللہ کا تعارف کراتے تھے، اپنا تعارف کراتے تھے، قرآن پاک ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس طرح دعوت ہر طبقے تک پہنچ رہی تھی، اور چونکہ پورے ملک سے لوگوں کی آمد ہو رہی تھی، ہر قبیلے سے آمد ہو رہی تھی، اس لیے منی میں جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کہنا چاہیے کہ وہ جزیرۃ العرب کے تمام لوگوں سے ہو رہی تھی، ہر قبیلے میں بات پہنچ رہی تھی۔ تو یہ جو طریقہ کار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، ہم اگر واقعی آپ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہوگی، مثلا ہندوستان میں کہ یہاں جو ہندو بستے ہیں، جو بدھسٹ ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور برادریوں کے اعتبار سے دلت ہیں، برہمن ہیں، کتری ہیں، ویش ہیں، ٹھاکر ہیں، راجپوت ہیں، وغیرہ وغیرہ بے شمار قبیلے اور برادریاں، ان میں سے کوئی برادری ایسی باقی نہیں رہنی چاہیے جن کا انٹروڈکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ کرا دیا جائے۔ جب تک حضور کی سیرت لوگوں تک پہنچائی نہیں جائے گی، قرآن منتقل نہیں کیا جائے گا، تراجم قرآن لوگوں تک پہنچیں گے نہیں، تو ظاہر ہے کہ مکی زندگی کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہم شمار نہیں ہوں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی بعثت کے ہم نمائندہ نہیں شمار کیے جائیں گے، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کا حکم پورا نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کہ وجود کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس امت کو بہتر امت اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ پوری انسانیت تک بات پہنچانے کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال دی گئی۔ اس امت کو یہ کام سونپ دیا گیا ہے کہ یہ بھلائی کی ذمہ دار بن جائے، ہر جگہ بھلائی پہنچانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے، تو برائیوں پر متنبہ کرنا اور بھلائیوں کی تلقین کرنا اور دعوت دینا، یہ اس امت کا مجموعی کام ہے، اور یہ امت کا کام صرف فیما بین المسلمین نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تھوڑی بہت دعوتی کوشش اور تعلیمی اور تربیتی کوشش، یہ ناتمام عمل ہے، ایک عمل ہے، اچھا ہے اور درست ہے، لیکن محدود ہے، چھوٹا ہے، ناقص ہے۔ ذمہ داری اللہ کی طرف سے یہ عائد کر دی گئی ہے اس امت پر کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، جتنی برادریاں ہیں، ان سب تک پیغام اسلام پہنچنا چاہیے۔ لہذا دنیا بھر کی زبانوں میں کتابیں بھی تیار ہونی چاہیے، پمفلیٹس بھی ہونے چاہیے، کیسٹس بھی ہونے چاہیے، سی ڈیز بھی ہونی چاہیے، جو بھی ابلاغ کے وسائل ہوں۔ ابلاغ کا جو عمل ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب بات پہنچائیں، یا ایھا الرسول بلغ، اور تمام انبیاء کرام پر ذمہ داری ابلاغ کی ڈالی گئی ہے، اور ابلاغ کی جو ذمہ داری ہے اس میں بات پہنچانے کا عمل مقصود ہوتا ہے۔ اب جس طرح سے عمل پہنچایا جائے، صاف ستھرا پہنچایا جائے، بے لاگ لپیٹ کے پہنچایا جائے، بغیر ملاوٹ کے پہنچایا جائے، جو اس کے لیے بہتر طریقہ ہو اسے اختیار کرنا چاہیے، اور اس طرح سے کروڑ ہا کروڑ انسانوں تک بات پہنچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ جو بھی عمل آج مسلمانوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، کتابوں کی اشاعت کی شکل میں یا اچھے پروگراموں کی شکل میں، جو ریڈیو کے ذریعے یا اسلامی ٹی وی پروگراموں کے ذریعے سے لوگوں تک جو بات منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اگر اچھی نیت ہے تو یقیناً اس پر بہت بڑا اجر ملے گا، اور لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، جو بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ ایک آدمی کو بھی اگر تمہارے ذریعے ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی افضل و بہتر ہے۔ تو سرخ اونٹوں کا مطلب ایسے ہی سمجھیے جیسے کہا جائے کہ بھائی مرسیڈیز کاروں سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی جو کاریں ہیں، ان سے بھی زیادہ قیمتی جو چیز ہو سکتی ہے، اس کا تذکرہ اس موقع پر فرمایا کہ ایک انسان کو بھی اگر ہدایت مل جاتی ہے، اب اگر کوئی ایسا کام کرے کہ سینکڑوں اور ہزاروں کی ہدایت کا انتظام ہو، ہدایت مل جانا بھی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے، ہدایت کا انتظام کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا، جب آپ ان کی ہدایت کے لیے اور توفیق کے لیے تڑپتے تھے، مرغ بسمل کی طرح بے چین ہوتے تھے اور لگتا تھا کلیجہ شق ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے
انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جس کو چاہیں توفیق دے دیں، یہ نہیں ہوگا. توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں، آپ کا کام پہنچانا ہے، بتانا ہے، کھول کے رکھ دینا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے جو یہ نصیحت نامہ اتارا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کو اتار دینا، انہیں توفیق دے دینا اور ہدایت سے نواز دینا، یہ آپ کا کام نہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ بات پہنچا دیں، کھول کھول کر بتا دیں. یہ ہے جو نبوی ذمہ داری ہے، یہ رسولانہ ذمہ داری ہے، اور یہی امت کو منتقل ہوئی ہے. لہذا کوئی ہدایت حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا، ہم اس کے دعوے دار بھی نہیں ہیں اور ذمہ دار بھی نہیں. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بات کو کھول کر واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ کسی چیز میں کوئی گنجلک نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے. توحید واضح ہو، رسالت واضح ہو، عقیدہ آخرت واضح ہو. مسلمانوں کو جس طرح زندگی گزارنی ہے، معاشرتی زندگی ہو اور یا معاشی مسائل ہو یا سیاسی مسائل ہو، واضح ہونے چاہیے. کسی بات کو بھی اس طرح سے نہیں پیش کرنا چاہیے کہ اس کا سمجھنا ہی مشکل ہو رہا ہو، یا حق اور باطل خلط ملت ہو رہا ہو. کیونکہ قرآن پاک میں اس کا حکم ہے کہ کتمان بھی نہ کرو اور لبس الحق بالباطل بھی نہ کرو. تو کتمان کے معنی تو چھپانے کے ہوئے کہ جو بات بولنی چاہیے وہ بول نہیں رہے، اور لبس الحق بالباطل کا مطلب کہ حق اور باطل کو خلط ملت کر رہے ہیں. خلط ملت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہم آدھے تو مسلمان ہیں اور آدھے کافر بنے ہوئے ہیں. ہمارے گھر میں 5 سنتیں ہیں اور 5 بدعتیں ہیں. ہمارے یہاں کچھ علم ہے اور جہل بھی ہے، اور کچھ الہاد ہے اور کچھ ایمان ہے. یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. ایمان 100% ہونا چاہیے. عمل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان 100% ہونا چاہیے. اور 100% ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور اللہ کے فرشتوں پر اور تقدیر پر، اور پھر اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں ان کتابوں کے ہر جز پر، بالخصوص آخری کتاب جس نے ماضی کی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس کے ہر جز پر یقین. اگر ایک جز کا بھی انکار ہے تو کل کے انکار کے مرادف شمار ہوگا. آپ سب جانتے ہیں کہ قادیانیت کو کفر کے مثل کیوں قرار دیا گیا؟ ایک بات کا صرف انکار کرتے ہیں وہ، اور وہ ہے 22ویں پارے کی یہ آیت کریمہ: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم النبیین کے جو معنی پوری امت لے رہی ہے وہ اس سے منحرف ہو گئے. انہوں نے اس کو دوسرے معنی پہنا دیے. آیت کے منکر نہیں ہے وہ، لفظ خاتم النبیین کے بھی منکر نہیں، صرف خاتم النبیین کے وہ معنی بیان کر رہے ہیں جو صحابہ نے نہیں بیان کیے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے. ان سب سے ہٹ کر اور شذوذ اختیار کر کے انہوں نے ایک دوسرے معنی پیدا کیے جس کی بنیاد پر ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے، تو انہیں کافر قرار دیا گیا. پوری امت متفق ہو گئی کہ قادیانی کافر. ایک بات کے انکار پر. بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین صرف اس ایک آیت کا انکار کر دے، پورے قرآن کو مانے، 114 سورتوں کو مانے، سورہ فاتحہ کو مانے، ایک آیت کے انکار سے وہ ایسا ہی کافر شمار ہوگا جیسے پورے قرآن کا منکر شمار ہوتا ہے. اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پورے قرآن کو، نظام اسلام کو، اللہ کی شریعت کو ماننا ہے، اور ماننے کے بعد اب اس پر عمل کرنا ہے. عمل کی دعا بھی کرنا ہے، عمل کی کوشش بھی کرنا ہے، اور جس چیز میں عمل کے اعتبار سے کوتاہی ہو رہی ہو اس پر معافی مانگنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، توبہ کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا ہے کہ جو شعبے چھٹے ہوئے ہیں، جن کاموں میں شریعت پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ان میں بیجا تعویل کی جائے، غلط معنی پہنائے جائیں، ضد اختیار کی جائے، عناد والا راستہ اختیار کیا جائے. یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے اور اس پر غضب نازل ہوتا ہے.
قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں المغضوب علیہم انہی لوگوں کو کہا گیا ہے جو ضد اور عناد کی بنیاد پر حق بات نہ مانے. حق بات واضح ہو جائے، کھل جائے اور پھر بھی نہ مانے، وہ المغضوب علیہم قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں قرار دیے گئے ہیں. ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. اور جو لوگ جانتے نہیں، جہل کی وجہ سے گمراہی اختیار کر رہے ہیں، وہ الضالین کی فہرست میں آتے ہیں. اور یہ دونوں ہی طبقے گمراہ ہیں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے فرمائی تھی ان کو مختلف موقعوں پر بیان فرمایا گیا ہے. پہلا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے متعدد آیتوں میں کہ آپ اللہ کے کلام سے رابطہ قائم کر دیں پوری انسانیت کا. ہر انسان اللہ کا کلام پڑھے، ہر انسان. صرف جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہی مخاطب نہیں، ہر مسلمان تو لازماً پڑھے گا. پوری دنیا انسانیت کے لیے بعثت ہوئی اور تمام انسانوں پر اور جنوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ پہلا ایشو، پہلا سبجیکٹ، پہلا موضوع اللہ کی کتاب کی تلاوت کا، یتلو علیہم آیات. اور دوسرا موضوع اخلاق کی درستگی کا ہے، دل کی صفائی کا ہے، ذہن کی اصلاح کا ہے، انسان کا تزکیہ ہو، تصفیہ ہو، تربیت ہو. پیغمبر اس لیے آتے ہیں لوگ اچھے اخلاق اختیار کریں، لوگوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہو، لوگوں کے دل پاک ہو، لوگوں کے ذہنوں میں غلط قسم کے وسوسے اور غلط قسم کے افکار و خیالات نہ ہوں. پیغمبر اس لیے تشریف لائیں. اور یہ دوسرا اہم کام ہے جو انہیں سونپا گیا ہے. اور تیسرا کام جو پیغمبر کو دیا گیا ہے وہ یعلمہم الکتاب کا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی تشریح و تفسیر کرنا اور لوگوں کو اس کتاب کے مضامین سے مطلع کرنا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. اور تمام انسانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ظرف اور اپنی استعداد کے مطابق قرآن فہمی کی کوشش کریں. یہ صرف تفسیر کے طلبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی مدرسے یا جامع یا دارالعلوم کے طلبہ کے ساتھ یہ موضوع خاص نہیں ہے. پیغمبر کی بعثت جامعہ اسلامیہ کے لیے یا ندوہ یا دیوبند کے لیے نہیں ہوئی، پوری دنیا کے لیے ہوئی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے. اور مکہ مکرمہ میں آپ نے سب کو مخاطب فرمایا، قرآن سب کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا. جو ضد کفر کی کرتے رہے انہوں نے اپنا انجام خراب کیا، لیکن اسی کفر کے حلقے سے ٹوٹ ٹوٹ کر آپ کے حلقے میں آتے رہے، قرآن سمجھتے رہے. اور اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر نمبر 4 پر ذکر کیا گیا ہے حکمت کو. اور حکمت انبیاء کرام کی تشریحات کو، ان کی حدیثوں کو، ان کی سیرت کو، ان کی تعلیمات کو کہا جاتا ہے. وہی سرچشمہ ہے تمام حکمتوں کا، دانشوری کا. پیغمبر کے سرچشمے سے جو دانشوری پیدا نہ ہو وہ دانشوری ہرگز قابل قبول نہیں ہے. ہر صاحب دانش و بینش کو پیغمبر سے تعلق قائم کرنا ہے اور پیغمبر ہی کے ذریعے سے آنکھوں سے دیکھنا ہے، انہی کی تعلیمات کی اینک لگانی ہے، ان کے رنگ میں رنگنا ہے، ان کے سانچے میں ڈھلنا ہے. اور اس سے ہی وہ نورانیت حاصل ہوتی ہے کہ پھر آدمی کسی بھی بیرونی فکر سے متاثر نہیں ہوتا، کسی چمک دمک سے متاثر نہیں ہوتا، پھر وہ مروب نہیں ہوتا. یہ بات علامہ اقبال نے کتنے خوبصورت پیرائے بیان میں ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا یورپ جانے کا اور آکسفورڈ اور کیمبرج میں لیکچر بھی دینے کا، اور انہوں نے ریلیجس تھاٹس پر ایک بڑی فکر انگیز کتاب بھی لکھی. لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی، ہر صاحب دانش و بینش کو اسے اختیار کرنا چاہیے. فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. مدینہ منورہ کی خاک کا میں نے سرما بنایا ہے. ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کی خاک سے مراد حضور پاک علیہ السلام کی نسبت ہے. آپ کی نسبت کو میں نے سرما بنایا، آپ کی نسبت میں نے دل میں رکھی، آپ کی نسبت سے دماغ کو روشن کیا. میں محمدی ہوں، میں حضور پاک علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہوں، وہیں سے مجھے روشنی ملی ہے، وہیں سے میرے نگاہوں میں نور آیا ہے.
انہوں نے فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگیوں، یورپینز، امریکنز اور جو بھی اسلام مخالف حلقے ہیں، ان کی چمک دمک نے کبھی بھی میری نگاہوں کو خیرہ نہیں کیا، میں کبھی متاثر نہیں ہوا، پلک جھپکنے نہیں پائی، میں ان سے مروب نہیں ہوا اور انفیریٹی کمپلیکس کا کبھی شکار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں نے سرمہ نبوی بلکہ مدینہ منورہ کی خاک کا اور نجف جہاں حضرت علی مدفون ہے وہاں کی خاک کا سرمہ استعمال کیا ہے۔ یہ ہے وہ تعلق جو نبی پاک علیہ السلام سے ہونا چاہیے، اور جن کو یہ تعلق مل جاتا ہے تو پھر نہ پوچھئے اللہ ان کو کیسا عروج عطا فرماتا ہے اور کیسے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے لوح و قلم انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرے گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی خواہش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو نقل کیا کہ بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے مجھ سے لو لگاتے لگاتے مانگتے مانگتے مجھ سے ایسا تعلق قائم کر لیتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے وجود کے ساتھ ایسا اپنا تعلق قائم کر دیتا ہوں کہ اس کے ہاتھ پیر، اس کی نگاہیں ادھر ہی اٹھتی ہیں اور وہی کام کرتی ہیں جو میں چاہتا ہوں، میری مرضی کا وہ عکس بن جاتا ہے۔ جیسے آئینے میں تصویر ہوتی ویسے پھر اس کی تصویر سامنے آنے لگتی ہے۔ یہ تعلق اس بندے سے اللہ کا ہو جاتا ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ بات بھی جو کہی گئی 100% سچ ہے، حق ہے، اس پر سارے صوفیہ، سارے اولیاء اللہ، سارے مصلحین اور سارے مجددین ساتھ کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس حقیقت سے اختلاف کسی کو نہیں۔ اگرچہ شاعرانہ زبان میں یہ بات کہی گئی ہے لیکن مذہبی زبان میں اور قرآنی زبان میں اس کو دوسرے انداز سے کہا گیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ محض اللہ اور رسول کی اطاعت سے نبی کی رفاقت کا مقام ملتا ہے، نبی کی رفاقت ملتی ہے، یعنی کہ اس سے بڑے مقام کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا میں جو رفاقت ملی تھی، لازمی طور پر آخرت میں وہ رفاقت ان کو بدر جہاں زائد بلندیوں کے ساتھ ملے گی، لیکن ایک ادنا مومن کے لیے بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول کی بات مانتے ہو تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رفاقت نبوی اور رفاقت انبیاء سے نوازے گا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اکٹھا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ فرمایا گیا ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھا جائے اور ہر گھر میں سیرت کی کتابیں موجود ہوں جن کو مسلسل پڑھا جاتا رہے، حدیث کی کتابیں ہوں جن کا سبق ہو، اجتماعی طور پر ان کا مطالعہ ہو، قرآن پاک کے چند صفحات ترجمے کے ساتھ پڑھے جائیں، روزانہ غذا ملتی رہے۔ جس طرح ناشتے اور کھانے وغیرہ کی فکر ہوتی ہے اس سے زیادہ معنوی غذا کی فکر کی جائے، ہر گھر میں قرآنی غذا دی جائے، ہر گھر میں حدیثوں کی غذا دی جائے، ہر گھر میں سیرت کا چرچا و تذکرہ ہو اور سیرت اہتمام سے پڑھی جائے۔ ایک طرف تو خود اپنے تئیں یہ کیا جائے، پھر پوری دنیا کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کرانے کے لیے جو ممکنہ طریقے ہوں انہیں استعمال کیا جائے، اس کی ترغیب بھی دی جائے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے پرنٹ میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کو بھرپور طریقے پہ استعمال کیا جائے، ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ اور صحیح انداز کے ساتھ لوگوں تک منتقل کیا جائے۔ بہرحال ایک تو میدان یہ ہے اور یہ بہت اہم میدان ہے، جب تک پوری دنیا تک کلمہ حق نہیں پہنچتا تو ہم لوگ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہیں۔ اب جتنا بھی جو کر سکے اس کا یہی مشن ہونا چاہیے، ہم وقت اسی بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں اسے پھیلانا ہے۔ پھر اس کے بعد مدنی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے۔
مدنی زندگی میں اسلام کا نفاذ ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دفاع نظام کے نفاذ کے انتظامات نہیں تھے، یہاں تک کہ نماز جو سب سے اہم فریضہ ہے اس کو بھی اپنی مسجد بنا کر اجتماعی طور پر ادا کرنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، تو الگ الگ چھپ چھپ کر نمازیں ادا ہوتی تھی، اور جماعت کے ساتھ پڑھ لی گئی تو اس کا مطلب طوفان آ گیا۔ لیکن مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد نظام ایک دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو فکر کی جاتی ہے وہ اسلامی مرکز، اسلامی سینٹر یعنی مسجد کے قیام کی، اور اس مسجد کے ذریعے سے پورے تمدن کو اس سے مربوط کر دیا جاتا ہے۔ اب جو چیز بھی ہے، دکانیں ہوں یا کمپنیاں ہوں، ایکسپورٹ امپورٹ ہو یا انتظامات ہو یا پولیس کا عملہ ہو یا فوج کا ہو، آفیسران کا ہو یا مدرسے، ادارے، تعلیم گاہیں ہوں، سب کے لیے قلب کی حیثیت مسجد کو حاصل ہے۔ خون وہیں سے سپلائی ہو رہا ہے اور وہیں سے اس کو گزارا جا رہا ہے۔ مسجد سے جو نہیں گزارا جائے گا، جو عمل مسجد کے ساتھ مربوط نہیں ہوگا اور جو خون مسجد کے ذریعے سے لوگوں تک نہیں پہنچے گا، وہ صاف خون نہیں ہوگا، فاسد ہوگا، پلیوٹیڈ ہوگا، ملوث ہوگا۔ مسجد کے ذریعے مربوط کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد قائم فرمائی، کیونکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آیت کریمہ میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ میاں کو سجدہ چاہیے، عبادت چاہیے، بندگی چاہیے، اطاعت چاہیے، اور اسی کے مرکز کے طور پر مسجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ اب مسجد سے مربوط ہونا ہے مارکیٹ کو، مسجد سے تعلق ہوگا ہاسپٹل کا، مسجد سے تعلق ہوگا تعلیمی اداروں کا، مسجد سے تعلق ہوگا دفاتر کا، مسجد سے تعلق ہوگا شادی کا، اور مسجد سے تعلق ہوگا تمام چھوٹی بڑی تقریبات کا، اور مسجد سے تعلق ہوگا ہماری اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا، اور مسجد سے تعلق ہوگا تمام سیاسی مسائل کا۔ مسجد حاکم ہوگی، مسجد سرچشمہ ہوگا، مسجد کے ساتھ بنیادی تعلق ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ تعلق سجدے کو یاد دلائے گا، عبادت کو یاد دلائے گا، تعلق مع اللہ کو یاد دلائے گا، سنت سنیہ کو یاد دلائے گا۔ یہ تو ایک پہرے دار ہے، ایک نگراں ہے، اور یہ نگرانی ہر عمل کی کر رہا ہے۔ اس کی نگرانی سے عمل کو گزرنا ہے۔ اگر اس کی نگرانی سے عمل گزر نہیں رہا ہے تو مقصد تخلیق بنی آدم کو پورا کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں۔ مقصد ہی یہی ہے عبادت، اور عبادت کے معنی صرف صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور تلاوت اور دعا ہی کے نہیں، عبادت کے اصل معنی اطاعت کے، مکمل اطاعت، اللہ کے نظام کو مکمل طور پر قبول کرنا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی بعثت اس طرح نہیں ہوئی جیسے دنیا کے متعدد مذاہب صرف لوگوں کے درمیان صحیح عقیدے کے تعارف کو اپنا کام سمجھتے تھے، یا ذاتی طور پر ان پر عمل کر لیا جائے، انہیں نافذ کیا جائے، غالب کیا جائے اور انہی کا جھنڈا بلند کیا جائے۔ یہ ان کے مشن میں اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر یہ اعلان فرما دیا گیا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور کہیں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین برحق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، چاہے یہ بات شرک کرنے والوں کو، بے ایمانوں کو اور توحید سے محروم لوگوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اور اللہ اس حقیقت پر خود گواہ ہے، اس کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اور تمام اہل حق اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ اسلام بالادستی کے لیے آیا ہے، اسلام صرف پھیلنے کے لیے اور صرف متعارف ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام کا صرف وہ کام نہیں ہے جو عیسائیوں کے درمیان قسیسین اور رہبان کا کام تھا، مرتاز،
اور مجاہدہ کرنے والے، عابد، زاہد، تارک الدنیا، صوفی قسم کے لوگوں کا جو کام تھا قرآن نے اس کا تعارف کرایا ہے، اور کہیں کہیں بہت زیادہ شدت عبادت میں اختیار کرنے پر اور نت نئی بدعتیں پیدا کرنے پر اور جوگ اور رہبانیت اختیار کرنے پر تنقید بھی فرمائی ہے، ان کی غلطیاں بھی واضح فرمائی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ انہوں نے جو رہبانیت پیدا کر لی، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے صوفی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے والے، کوہوں غاروں میں رہنے والے، لوگوں سے غیر متعلق، بس اللہ کی عبادت میں صبح و مساء مشغول، ان کی یہ ساری خوبیاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے خود سے پیدا کر لی، ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، ہم نے تو صرف یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ اللہ کی رضا کے طالب بنے، اور اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرنا کیا ہے یہ اللہ سے معلوم کریں، اللہ کے پیغمبر سے معلوم کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات صاف فرما دی گئی، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ آپ کی بے عزتی اس لیے ہوئی ہے کہ اسلام غالب آئے، اور جب اسلام غالب آئے اس کے لیے بعثت ہوئی ہے تو پھر نظام ایسا اختیار ہونا چاہیے کہ جو اسی رخ پر چلے، تیاری اسی طرح کی جائے، نوجوانوں کو اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ ورزشی جسم رکھتے ہوں، بلند حوصلے رکھتے ہوں، اعلیٰ ارادے ہوں، دنیا کو فتح کرنے کے ان کے اندر جذبات ہوں، اور اپنے کو سفلی اور گھٹیا کاموں سے دور رکھیں اور محفوظ رکھیں، ان کو شیطان اغوا نہ کرنے پائے، ان کے ذہنوں پر ڈاکے نہ ڈالے جا سکیں، ان کے دلوں کو سیاہ نہ کیا جا سکے، ان کی شہوتوں کو برانگیختہ نہ کیا جائے اور ان کے جذبات کو کھلواڑ نہ بنایا جا سکے، اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اپنا مزاج وہ مجاہدانہ بنائیں، فاتحانہ بنائیں، اور وہ ایسی تمام چیزیں سیکھیں جن کے ذریعے سے ان کو وہ طاقت حاصل ہو جس طاقت کی ضرورت ہے عالمی بلاک کے لیے، جس طاقت کی ضرورت ہے عالمی سطح پر اسلام کی بالادستی کے لیے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس نہج کی تیاری کریں، اور ان کی تیاری محدود دائرے کے لیے نہ ہو، صرف اپنے شہر کے بارے میں انہیں نہیں سوچنا ہے۔ ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کو پوری دنیا کی جب ذمہ داری دے دی گئی ہے تو اگر امت مسلمہ کو کوئی طبقہ صرف اپنے دائرے کی بات سوچتا ہو، اہل بھٹکل سوچیں کہ بھٹکل میں ٹھیک ٹھاک رہے، چاہے آس پڑوس یا دوسرے ضلعوں میں اور صوبوں میں کچھ بھی ہوتا رہے، تو پھر یہ اسلامی فکر نہیں ہوگی، یہ صحیح سوچ نہیں ہوگی، یہ نبی کی ترجمانی نہیں، یہ صحابہ کرام کے عمل کا عکس بالکل نہیں، بلکہ کنتم خیر امتن سے ہی اس کا تعلق نہیں، اور خیر امت کی صفت ہی چھن جائے گی، اسی لقب سے محرومی ہو جائے گی، کیونکہ اس لقب کو دینے کے ساتھ ساتھ اخرجت للناس والی بات کہی گئی ہے، اور جب اخرجت للناس کا مشن اپنے سامنے رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ امریکہ کے کنارے سے آسٹریلیا کے کنارے تک ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے گھر کا آنگن ہو، جیسے ایک چھوٹا سا ولیج ہو، اور بلکہ ولیج ہی نہیں، ایک کاٹیج ہو، اور ان کے سارے فاصلے سمٹ آئیں گے۔ یہ بات جو آج دنیا میں کہی جا رہی ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، دنیا سمٹ آئی ہے، یہ بات تو نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دی تھی، آپ نے تو فاصلوں کو مانا ہی نہیں تھا، اور تمام فاصلوں کو اس طرح سے قابو میں کر لیا تھا کہ آپ کے پڑھائے ہوئے، آپ کے شاگرد، آپ کے مدرسے کے فارغ کبھی ترکستان میں نظر آ رہے ہیں تو کبھی ازبکستان میں، اور کبھی چائنا میں نظر آ رہے ہیں تو کبھی خراسان میں، اور کبھی سندھ میں تو کبھی ہند میں، اور کبھی ان کو جنوب میں دیکھا جا رہا ہے تو کبھی شمال میں، اور کبھی ان کو افریقہ میں دیکھا جا رہا ہے تو کبھی یورپ میں۔ پوری دنیا ان کے سامنے ہے، اور پوری دنیا کی ذمہ داری انہوں نے اوڑھ رکھی ہے۔ وہ مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی میں جہاں کاشتکاری ہوتی تھی اور زمانے سے کاشتکاری چلی آ رہی تھی، وہ کامرس جانتے تھے، اور ایکسپورٹ امپورٹ تو ان کی خصوصیت تھی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ ایک رحلۃ الشتاء ہوتا تھا، جاڑے کے زمانے کا سفر،
اور ایک رحلۃ الصیف گرمی کے زمانے کا سفر، گرمی میں سیریا جاتے تھے اور جاڑے ہوتے تھے تو یمن چلے جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے دو علاقے تھے، لیکن قدیم کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان سے تعلق بھی عربوں کا 2000 سال پہلے کا ہے۔ بہت قدیم تعلقات کے تذکرے ببلیکل لٹریچر میں بھی موجود ہیں، اور البیرونی نے ان تعلقات کی دریافت بہت ہی صدیوں کی گہرائیوں کے ساتھ کی ہے۔ تو بہرحال وہ تو تاجر تھے، لیکن مدینہ منورہ کے کاشتکاروں کے دماغ کو حضور پاک علیہ السلام نے ثریا سے ہمدوش کر کے جو معجزہ دکھایا ہے، پوری دنیا حیرت میں ہے۔ مہاجرین تو تھوڑے سے تھے اور انصار بڑی تعداد میں تھے، اور انصار وہ تھے جو کاشتکار تھے، ان میں سے اکا دکا تاجر تھے، اور تاجر بھی وہ تھے جو یہودی لابیوں کے ماتحت تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں حکومت کا انتظام بھی یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، اور تعلیم کا انتظام بھی یہودیوں کے ہاتھ میں، معاشیات کا انتظام بھی ان کے ہاتھ میں، بازار ان کے ہاتھ میں۔ لہذا جو اوس اور خزرج اور دیگر قبائل کے لوگ تجارت سے رابطہ رکھتے بھی تھے تو وہ ان بنیوں سے گزر کر آگے بڑھ پاتے تھے۔ تو ایک ایسے محدود دائرے کے لوگوں پر جو کام کیا گیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی بنیاد پر وہ کام بڑی وسعتیں رکھتا تھا۔ اس نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف استنبول کے قلعے کی دیوار کے قریب تک پہنچا دیا، اور صرف ایک کو نہیں سینکڑوں کو پہنچا دیا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تو آج بھی تمام لوگوں کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ ترکی میں ان کی شخصیت سب سے زیادہ بزرگ شخصیت مانی جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے میزبان مسجد نبوی سے چند ہاتھ پر جن کا مکان تھا، ان کی قبر استنبول میں پہنچ جائے، اور حضرت عباس کے بیٹے قسم کی قبر سمرقند میں پہنچ جائے، اس کی ایک پہاڑی پر ہو، یہ تو اکا دکا مثالیں ہیں، ورنہ بے شمار مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور زمین کے چپے چپے ان کے وجود کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، اور ان کے جسم اطہر کو چوم رہے ہیں اور بوسے دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ نظام تھا جو غلبے کے لیے اٹھا تھا، اور مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے دماغ سے اس بات کو خارج نہیں کرنا چاہیے کبھی، اور پورے جزیرۃ العرب کے لوگوں کی تربیت اس طرح فرمائی، اور ان میں اتنے بلند حوصلے عطا فرمائے، ہمتیں ان کی اتنی بلند کر دی، تعلیمات انسانیت سے لبریز ان کو ایسی دی گئیں، اور رب الارباب سے، رب سماوات والارض سے ان کا تعلق قائم کر کے ربوبیت العالمین کے دائرے سے ان کو روشناس کرایا گیا، اور رحمت للعالمین کی تعلیمات کی عالمیت اور آفاقیت ان کے دل و دماغ میں پیوست کر دی گئی، اور قرآن پاک کی آفاقیت اور یہ کہ وہ ایک میریکل ہے، ایک عالمی اور دائمی معجزہ ہے، یہ بات ان کے دل و دماغ میں بٹھا دی گئی، اور شریعت اللہ کی برحق ہے اور اسی کو نافذ ہونا چاہیے، یہ بات ایسی بیٹھ گئی کہ بس وہ اس کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اب کہیں نہ آنکھ جھپکتی ہے، نہ کہیں دل متاثر ہوتا ہے، نہ کہیں مروبیت کی بات ہے، ایک دھن ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی، اور ظاہر ہے کہ اس مخلصانہ دھن کا یہ نتیجہ ہے کہ جدھر جا رہے ہیں، جو دیدار نبوی کیے ہوئے ہیں اور جو نبی کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں، وہ جدھر جا رہے ہیں لگتا ہے کہ ایک عطر ہے جس کی خوشبو پھیل گئی ہے، اور ایک مقناطیس ہے جو ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے، اور ایک ایسا عجیب دل ہے کہ سارے دل اس دل کے ارد گرد جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، پوری قوم ان کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ تبدیلی تھی جو عظیم الشان پیمانے پر آئی، جس سے ایک اسلامی بلاک وجود میں آیا۔ اس تاریخ کو بھی یاد رکھنا ہے، اس تاریخ کو اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو پڑھانا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے تعارف پر، تابعین، مجاہدین اور فاتحین کے تعارف پر کتابچے
بے شمار تیار کروا کے اس طرح سے اسکولوں میں، کالجوں میں، محلوں میں اور آبادیوں میں پھیلا دیے جائیں کہ کوئی بھی ایسا نوجوان باقی نہ رہے جو صحابہ کرام کے حالات سے اور ان کی فتوحات سے ناواقف ہو۔ یہ ایک بڑا کام ہے، اس میں جو کتابیں تیار ہوں ان کو پھیلانا چاہیے، جو تیار کرنی ہے انہیں تیار کرنا چاہیے، اور جو مواد پرنٹ میڈیا کا تیار ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا میں داخل کر دینا چاہیے کہ امت کا رشتہ اپنے اسلاف سے اور صحابہ کرام سے مضبوط طور پر جوڑ دیا جائے۔ ایک کام یہ کرنے کا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر نوجوان کا حوصلہ بہت بلند ہو اور وہ یہ سوچے کہ انشاءاللہ ہم کو بڑی سے بڑی زمین اللہ کی فتح کرنی ہے اور اسلام کے سامنے اس کو سرنگو کرنا ہے۔ ہمیں اپنے چھوٹے سے دائرے میں بیٹھ کر زندگی نہیں گزارنا۔ آخری دور میں دیکھیے، ابھی قریب کا دور ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی کے نظام الدین کی ایک مسجد میں تعلیم و تربیت میں لگے ہوئے تھے اور جنہوں نے میوات کو ایک مرکز کے طور پر منتخب کیا جہاں جہالت بھی تھی، اجٹ پن بھی تھا اور چوری ڈکیتی بھی تھی اور ہر طرح کی سماجی بیماری تھی، ان پر محنت کر کے ان دیہاتیوں کو، کسانوں کو، اجڑ لوگوں کو ایسا داعی بنا دیا کہ پوری دنیا کے پھیرے لگانے لگے اور ان کے ذریعے تربیت یافتہ مبلغین علی گڑھ کے فاتح بن گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انہوں نے فتح کی، انہوں نے جامعہ ملیہ کو فتح کیا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو فتح کر لیا، وہاں کے پروفیسرز، وہاں کے اسکالرز کو ایسا متوجہ کیا اور دین کے کام سے ایسا جوڑا کہ ان کے چہروں پر خوبصورت داڑیاں آ گئیں اور وہ امامے پہننے لگے، ان کے لباس سنت کے مطابق ہو گئے، ان کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے علم میں اور نکھار پیدا ہو گیا اور ان کا عمل اور زیادہ مؤثر ہو گیا۔ تو دیہات کے بیچارے کمزور و جاہل لوگوں کے اندر ایک تحریک طاقتور پیدا ہوئی تو دنیا میں انقلاب آ گیا۔ تو کہیں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ میں پہلی مرتبہ 1975 میں بھٹکل آیا تھا، پہلی مرتبہ جب حاضر ہوا اور مجھے کچھ بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی بستی دی ہے کہ اگر آپ طے کر لیں کہ ہم کو انشاءاللہ مدینہ منورہ کے نمونے پر اس بستی کو تشکیل کرنا ہے اور ایک اسلامی ریاست کسی شکل دینا ہے تو بعید نہیں ہے، آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں لیکن ان موقعوں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ وہ دور 1975 کا اور اب ہم 2013 میں ہیں، اس میں بڑا فرق ہوا، بہت سے کام ہوئے، بہت سے ادارے وجود میں آئے اور دنیا کے بہت سے اطراف میں کام کی کچھ نہ کچھ شکلیں پہنچی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں پیچھے دیکھ کر اپنی تعریف نہیں کروانی ہے کہ ہم نے اتنا کیا، آگے دیکھ کر یہ سوچنا ہے کہ باقی کیا ہے، باقی کیا ہے، ہمیشہ اسے نگاہ میں رکھنا ہے۔ جو ہو گیا اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے، ہم کو اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا اس کا تذکرہ کر کے ہم اس کی تعریف لوگوں سے وصول کریں اور داد لینا چاہیں۔ یہ مزاج کسی داعی اور مبلغ کا نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ مستقبل کی طرف دیکھتے چلے جانا ہے اور کام کو بڑھاتے چلے جانا ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں ایک انقلاب آ رہا ہے اور دنیا میں یہ انقلاب عالم عربی سے اس دور میں شروع ہوا ہے۔ پہلے ایک عرصے تک یہ بات سمجھی جا رہی تھی کہ عجم کی دنیا میں تو کبھی کبھی انقلاب کی رمق محسوس ہوتی ہے، لیکن عربوں کو لگتا ہے کہ سحر سامری نے بالکل بیکار کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہاں کی ڈکٹیٹرشپ نے ان کی ہمتیں پست کر دی ہیں، کچل کے رکھ دی ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید اب وہاں کوئی انقلاب نہیں آئے گا، شاید کبھی کوئی فوجی انقلاب آ جائے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ دین کے داعیوں اور مبلغوں کی محنتوں اور اسلامی بیداری جن کتابوں پر مبنی تھی ان کی نشر و اشاعت نے نوجوانوں میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جو بالکل غیر متوقع تھا، جس کے بارے میں کل سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ چیز وجود میں آئی۔ ایسے حوصلہ مند نوجوان سامنے آئے کہ جن میں سے ہر ایک اپنی ہتھیلی پر جان رکھے ہوئے۔ شام کی سرزمین پر روزانہ 150-200 نوجوان شہید ہو رہے ہیں، روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ 150-200 نوجوانوں کی شہادت روز مرہ ہو تو یہ فلک بھی خون کے آنسو بہائے گا،
اور زمین کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا. لیکن یہ عمل ہو رہا اور اس دور میں ہو رہا ہے. یہ استنبول کے قلعے کو فتح کرنے والی وہ مہم نہیں ہے جو حضرت عثمان کے دور میں یا حضرت معاویہ کے دور میں اور پھر ان کے بعد کے ادوار میں بھیجی گئی. اور یہ وہ مہم بھی نہیں ہے جس کے ذریعے خراسان کو فتح کیا گیا. یہ مہم اس دور کے نوجوانوں کی جن کے لباس میں پینٹ اور شرٹ نظر آ رہی ہے لیکن ان کے دل روشن ہے اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو اس سرزمین پر قائم کریں گے اور باطل نظام سے پنجہ آزمائی کرتے رہیں گے. ہم زندہ رہیں یا موت کے ہم کنار ہو جائیں لیکن ہمیں بہرحال اس ظالمانہ اور سنگدلانہ ملحدانہ نظام کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنا ہے. آج کا یہ انقلاب حیرت انگیز انقلاب, لیکن یہ انقلاب جو اٹھا تیونس سے اور مصر تک پہنچا اور لیبیا تک پہنچا اور یمن تک پہنچا اور شام تک پہنچا, ظاہر ہے کہ یہ انہی ملکوں پہ ٹھہرے گا نہیں. یہ انقلاب بڑھتا چلا جائے گا اور ضرورت ہے کہ انقلاب کی حس پوری دنیا میں منتقل ہو اور ہر جگہ نوجوان یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں باطل سے مقابلہ کرنا ہے, ظلم سے مقابلہ کرنا ہے, کرپشن سے مقابلہ کرنا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ جب مسئلہ آتا ہے بے حیائی پر روک لگانے کا تو ویلنٹائن ڈے کی مخالفت کرنے والے شیو سینا کے نوجوان تو ہوتے ہیں, مسلم نوجوان کہاں مر جاتے ہیں. مسلم نوجوانوں کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتے, وہ اگر سختی والا رویہ اختیار کرتے اور دھمکی والا تو ہمارے لوگ تعارف والا, حیا کو بتانے والا اور بے حیائی سے بچانے والا رویہ اختیار کریں اور ہندوستان کے تمام نوجوانوں کو بتائیں کہ جو عمل تم کر رہے ہو یہ احمقانہ عمل ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ تمہاری تہذیب, تمہارے تمدن, ہندوستان کے تشخص کو مٹانے والا عمل ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے. اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جب مسئلہ ہے کرپشن کا, حکومت کے کرپشن کا, پارلیمنٹیرینز کے اور منسٹرز کے کرپشن کا, تو رام دیو کھڑے ہو, کوئی پنڈت, کوئی ہندو جوگی لوگوں کے سامنے آئے اور وہ اس کرپشن کا مقابلہ کرے اور لوگوں کو دعوت دے اور اس دعوت میں کچھ مسلمان بھی متاثر ہو کر شامل ہو. یہ کام تو مسلمانوں کا تھا. کرپشن کے لیے انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ہم کرپشن برداشت نہیں کریں گے. مسلمانوں نے اپنی تصویر خود بگاڑ کے رکھ دی ہے. ایسے موقعوں پر جس طرح سے ان کو ابھر کے آنا چاہیے اور اپنی ملی اجتماعیت کا ثبوت دینا چاہیے اور یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے اندر وحدت پیدا کریں گے, ہم اپنے اندر انتشار نہیں ہونے دیں گے. کسی حالت میں اپنے اتحاد کو پارا ہمیں ہونے نہیں دینا ہے. تمام طبقات کو ساتھ لے کر, نہ مسلک کا کوئی اختلاف ہو, نہ فکر کا کوئی اختلاف, نہ نقطہ نظر کا کوئی اختلاف. یہ سارے اختلافات کلاسز میں رکھے جائیں, یہ سارے اختلافات گھر کی چار دیواریوں میں بند رکھے جائیں, لیکن میدان عمل میں کسی اختلاف کو درانے کا موقع نہیں دینا چاہیے. چاہیے کہ جب میدان میں دشمن کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو اور ہماری اس وقت یہ کیفیت ہو, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ہم سب اس طرح مل کے کھڑے ہو جائیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کے تھام لو, تفریقے مت پیدا کرو, ٹولیوں میں مت بٹو, گروہوں میں مت بٹو, الگ الگ مت ہو. وتعاونوا علی البر والتقوى, نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ کے کام میں, زیادتی کے کام میں, غلط نظریے کی ترویج میں, کسی غلط عمل میں, کسی فیشن کے لیے, کسی بدعت کے لیے, کسی فضول خرچی کے لیے, سماجی برائی کے لیے, انفرادی برائی کے لیے ہمارا تعاون نہیں ملے گا. ہمارا تعاون خیر کے لیے ملے گا, ہمارا تعاون اللہ کے دین کے لیے ملے گا, نبی کی سنت کے لیے ملے گا. یہ ہمارا مشن ہو, ہر مسلمان کا, ہر نوجوان کا, ہر پڑھے لکھے کا, ہر بے پڑھے کا. وہ یہ طے کر لے کہ ہم کو اس طرح اپنی وحدت ملی کے ساتھ اس ملک ہندوستان میں عہد رفتہ کی بازیافت کرنی ہے.
اگر ہزاروں سال پہلے کے دور کو واپس کرنے کے ایجنڈے RSS کے لوگ بنا سکتے ہیں اور ان کی خفیہ اور ظاہر تنظیمیں اس دور کی یاد دلا سکتی ہیں، تو ہم اپنے قریبی دور کو کیوں نہ یاد کریں، جس دور نے اس ملک کو روشنی عطا کی، علم عطا کیا، انسانیت عطا کی، توحید عطا کی، میل ملاپ عطا کیا، اسی دور سے اس ملک کو ترقی نصیب ہوئی، ہم اسے کیوں نہ یاد کریں، اپنے بچوں کو کیوں نہ یاد کرائیں، ہم جہاد آزادی کے مجاہدین کے تذکروں سے اپنے اسکول و کالج کے نوجوانوں کو کیوں نہ متعارف کرائیں، ہر بچہ یہ کیوں نہ سوچے کہ ہم بنیں گے ابوالکلام، ہم بنیں گے محمد علی جوہر، ہم بنیں گے مولانا شوکت علی، ہم بنیں گے مولانا محمود الحسن، ہم بنیں گے شاہ ولی اللہ، ہم بنیں گے سید احمد شہید، ہم بنیں گے شاہ عبدالعزیز۔ یہ تمنائیں نوجوانوں کے دلوں میں کیوں نہیں؟ اگر وہ یہ نہیں فیصلہ کر پا رہے ہیں کہ ہم بنیں گے خبیب اور خباب اور عمر اور عثمان اور علی اور ابو بکر اور معاذ اور سعد بن ابی وقاص، اگر ان کے بارے میں سوچنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ آسمان کے ستارے ہیں اور ہم زمین کے ذرے ہیں، تو ابھی قریب کے دور میں جو بزرگ گزرے، جو مجاہد گزرے، جو ہمت والے اور بلند حوصلہ لوگ گزرے، ان کے سلسلے میں یہ ارادے کیوں نہیں کہ ہم بھی ویسے ہی بنیں گے؟ یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ ملت کو متحد کرتے ہوئے اس ملت کو کیسے ترقی ہو، یہ ظلم سے کیسے نکلے، اس کے نوجوانوں کی گرفتاریاں کیسے بند ہوں، اس پر الزامات کے سلسلے کیسے بند کیے جائیں، اس کو ٹارچر کرنے کی کوششوں کو کیسے ناکام کر کے رکھ دیا جائے، اس کو دہشت گرد ثابت کرنے والے جو سازشی ہیں ان کی سازشوں کو کیسے ناکام بنایا جائے، اس کے عمل کو کیسے متعارف کرایا جائے، اس کو کس طرح ملک کے کام سونپ دیے جائیں اور کیسے اس کے ایجنڈے میں پورے ملک کی آزادی کو داخل کیا جائے۔ وقت کا یہ مشن ہے اور اس مشن کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور بھٹکل کو طے کرنا چاہیے کہ اب ملکی سطح کے مشن کے لیے ہم کو کھڑے ہو جانا ہے، نکلنا ہے، کام کرنا ہے۔ مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی سے اگر یورپ کے کنارے سے خراسان اور ترکستان کے کنارے تک انقلاب لایا جا سکتا ہے، تو اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اور دولت بھی ہونے کے باوجود کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک چھوٹی بستی سے ہو سکتا ہے، ایک گاؤں سے ہو سکتا ہے۔ اگر گاؤں کے لوگ طے کر لیں کہ ہمیں ایک انقلاب لا کے رہنا ہے، اس کے لیے جہاں جانا پڑے، افریقہ کے جنگلوں میں رہنا پڑے تو رہیں گے، اور اگر ہم کو دور دراز ملکوں میں جا کر دعوتی کام کے لیے رکنا پڑے تو رکیں گے۔ اسے طے کرنا ہوگا۔ یہ صرف لذتوں کے ساتھ اور ناؤ نوش کے ساتھ اور معمولات کے ساتھ اور اپنی عادتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کام کے لیے محنت درکار ہے۔ بہرحال وقت کی ایک ضرورت ہے، اور میں اس کے کہنے میں باک محسوس نہیں کرتا کہ ہم لوگوں نے یو پی میں الیکشن سے پہلے ایک متحدہ محاذ بنایا تھا، جن میں تمام مسلمان تنظیموں، سیاسی پارٹیوں اور غیر مسلموں میں جو دبے کچلے دلت مظلوم رہے ہیں ان کو ساتھ جوڑ کر ایک اچھا محاذ بنایا تھا۔ اگرچہ آپس کی منافقتوں اور بد عہدیوں سے اس کو نقصان پہنچا، لیکن اب ملکی سطح پر وہ کام ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ کام ہوتا رہے گا، پورے ملک میں پھیلے گا، اور پورے ملک میں کرپشن کا علاج یہ ملت کرے گی، پورے ملک کی اصلاح کا کام یہ ملت کرے گی، اس کو اٹھانے کا کام ملت کرے گی، امن و امان کے قیام کا کام یہ ملت کرے گی۔ امت مسلمہ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ حاشیے پر نہیں رہے گی، اس کو کنارے ڈالنے کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ یہ دعوت بھی دے گی، یہ تبلیغ بھی کرے گی، یہ تعلیم بھی دے گی، یہ بندوں کو اللہ سے جوڑے گی، کفر کی دلدل سے نکالے گی اور جاہلیت کی خندقوں سے آزاد کرے گی۔ یہ سارے کام اس ملت کو کرنا ہے انشاءاللہ، اور معمولی درجے کے نوجوانوں کو اللہ توفیق دے گا تو وہ بڑے بڑے کام کریں گے جب وہ نیتیں کریں گے، اور راتوں میں اللہ کے حضور روئیں گے اور گڑگڑائیں گے، اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، توفیق دے دے۔ صحابہ کرام کی نسبت ایک شمع، ایک ذرہ ان کا عطا فرما۔ اس جذبے سے انشاءاللہ جب مانگا جائے گا اور اس کے لیے حوصلے پیدا کیے جائیں گے تو بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ چھوٹی سی نوجوانوں کی تنظیم ہے، اس نے ایک پروگرام کئی سال پہلے کیا تھا، آج یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، آپ
اٹھیے، اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے، طاقت پیدا کیجئے، منظم ہوتے چلے جائیے اور سب کو منظم کیجئے اور متحد کیجئے۔ کسی طرح کا کوئی اختلاف، کوئی نقطہ نظر کا فرق اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو محدود کر دینا چاہیے اتنے دائرے میں جو دائرہ اس کے لیے قابل برداشت ہو، اور باقی عمومی دائرے میں بات ہو اتحاد کی، بات ہو محبت کی، یہی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اور اگر اس پہچان سے وہ اپنے کو دور کرتے ہیں تو پھر خدا کی گرفت میں آئیں گے، خدا تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا۔ اس لیے ہر حالت میں مل جل کر پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ کام ایسا ہونا ہے کہ کیرالہ کے کنارے سے کشمیر کے کنارے تک اور بمبئی کے کنارے سے بنگال کے کنارے تک پورے ملک میں ایک طاقتور تحریک چلائی جانی ہے، ایک ایسی تحریک جو ملی بھی ہو، سیاسی بھی ہو، معاشی بھی ہو، سماجی بھی ہو، تعلیمی بھی ہو، ہر پہلو سے وہ تحریک حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کامل و مکمل، آفاقی، عالمی، ابدی، لازوال دین کی ترجمان ہو، اور جو صحابہ کرام کے جذبات کو لے کر اٹھے، انہیں یاد کرے، ان کی سیرت پڑھے، ان سے محبت کرے، ان کے تذکروں میں صبح و شام گزرے، اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ذکر کے ساتھ ہمارا وقت گزرے، اور ہم یہ طے کریں کہ اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کے لیے مرنا ہے، کام کرتے کرتے جئیں گے اور کام کرتے کرتے مریں گے۔ اس فیصلے کے ساتھ انشاءاللہ اگر یہ جلسہ اختتام کو پہنچتا ہے اور چند نوجوان بھی طے کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا میں جہاں بھی جانا پڑے اور جس دور افتادہ علاقے کا کام بھی سونپا جائے گا اور جو کام دیا جائے گا اس کام کو ہم کریں گے، منظم طریقے پر کریں گے، اور بتدریج اس صورتحال تک پہنچیں گے جس صورتحال سے دور ہونے کے نتیجے میں آج ہمارا زوال، ہماری ذلت، ہمارا ادبار تمام لوگوں کی کہانی بن گئی، اور میڈیا کے لیے ایک دلچسپ مشغلہ ہو گیا کہ بس وہ چبا کر ہمیشہ مسلمانوں کی ذلت کے قصے سنائے اور تذلیل کرتا رہے۔ یہ کام اس کا ہے۔ تو ہمارا میڈیا جو ابھی ابتدائی دور میں ہے، ابھی جو نیٹ سے کام لے رہا ہے، ویب سائٹ سے کام لے رہا ہے، جس کو آگے چل کر داخل ہونا ہے اور فضاؤں پر کمندیں ڈال دینا ہے اور فضاؤں کو گرفتار کر کے اور سیٹلائٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر لاکھوں کروڑوں انسانوں تک انشاءاللہ احقاق حق کا کام کرنا ہے، ابطال باطل کی مہم چلانا ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں ہمارے پروگرام دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور بے چین ہو کہ بھئی وہاں سے کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں اسے جاننا ہے۔ یہ بات حاصل کرنی پڑے گی، اور جوں اس کی طرف قدم بڑھیں گے اخلاص کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، اور جو چیزیں غلط ہیں ان سے بچتے ہوئے اور مکمل خالص اسلام کی ترجمانی کے ساتھ، تو ضرور فتح حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ قبولیت ملے گی۔ مجھے بڑی امید ہے اپنے اس دور کے نوجوانوں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کام کو لے کر وہ آگے بڑھیں گے۔ خوش قسمتی ہوگی اہل بھٹکل کی کہ وہ جنوب سے اس سلسلے کو ایسا شروع کریں کہ شمال تک اس کی گونج ہو، اور مشرق و مغرب میں ہر جگہ صدا لگ جائے، پہنچ جائے۔ جو کام یہیں کی سرزمین سے اچھے پیمانے پر تعارف اسلام کے ہو رہے ہیں، قابل قدر ہیں، ان کو مزید وسعت دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کو ہر علاقے میں پھیلانے کے لیے، اور جو دوسرے مزید کام ہیں جن سے وہ والی بات حاصل ہو، لیظہرہ علی الدین کلہ والی، اس کے لیے بھی تیاریاں، اس کے لیے انتظامات، اس کے لیے اپنے کیڈرز کی تیاری، یہ سارے کام انجام دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور یہاں کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنائے، لوگوں کے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کدورت نہ ہو، اور کوئی کسی کو کسی وجہ سے نفرت نہ ہو، سارے لوگ ایک دوسرے کی قدر کریں، اکرام مسلم کا عمل کریں، ایک دوسرے سے محبت کے تعلقات رکھیں۔ اپنی طرف سے میں یہ بات آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں
اور دنیا میں تمام لوگوں کے سامنے کہ صرف حق کی جو مخالفت پر عناد اور ضد کے ساتھ تلا ہوا ہو اس سے مخالفت کرنا اور اس کے خلاف بات کرنا یہ فرض کیا گیا ہے، من ابغض للہ و احب للہ کی بنیاد پر، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی ضد و عناد کا شکار نہیں، غلط فہمی کا کوئی شکار ہو گیا، کسی غلط فکر کا شکار ہو گیا تو اس کے ساتھ ویسے ہی تعلق ہے جیسے پہلے تھا، اور میرے دل میں ادنا کدورت، ذرہ برابر کدورت کسی کے بارے میں نہیں ہے الحمدللہ۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سب کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو، اور ہماری اخوت بیدار ہو، اور ہمیں کوئی توڑ نہ سکے، کوئی دشمن ہماری طاقت کو توڑ نہ سکے۔ ہم مل کر انشاءاللہ اس ملک کے لیے اور بین الاقوامی برادری کے سامنے کام کر کے دکھائیں گے۔ ہمیں اللہ سے امیدیں ہیں، اور بعید نہیں کہ اللہ ہم چھوٹوں سے بڑے کام لے لے، اس لیے کہ لینے والا کام اللہ ہے۔ ہم اپنے نہ بازو پر یقین رکھتے ہیں، نہ اپنی کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں، یقین اللہ کی ذات پر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات بیٹھے رہے۔